العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه سورۃ السجدہ مکیہ، سورہ سجدہ یہ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، اللہ عالم بمرادہ بہ، اللہ سے اس سے کیا مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تنزیل الکتابی، نازل کی گئی ہے یہ کتاب، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی بھی شک اس کتاب میں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی جانب سے۔ ام یقولون افطرا، بلکہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ گھڑ لیا ہے انہوں نے اس کتاب کو، بلکہ هو الحق، وہ حق ہے، من ربی کا، آپ کے رب کی جانب سے، لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، قومن، اس قوم کو، ما اتاہم، نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، کوئی بھی ڈرانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم، تاکہ یہ لوگ، یہتدون، ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما، اور ان چیزوں کو، بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہیں، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی، پھر وہ مستوی ہو گیا، علی العرش، عرش پر، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من دونہ ہی، اس اللہ تعالیٰ کے علاوہ، من ولی، کوئی بھی دوست، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارشی، افلا تتذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے وہ معاملے کی، من السماء، آسمان سے، الی الارض، زمین کی طرف، ثم، پھر، یا رجوع، چڑھتا ہے وہ معاملہ یا عمل، الیہ، اس اللہ تعالیٰ کی طرف، فی یومن، اس دن میں، کان مقدارہ، ہے جس کی مقدار، الف سنۃ، 1000 سال، مما تعدون، جس کو تم شمار کرتے ہو۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز عزیز الرحیم، یہ وہ ذات ہے جو غیب کو جاننے والی ہے، حاضر کو جاننے والی ہے، غلبے والی ہے، رحم والی ہے۔ الذی، اللہ تو وہ ذات ہے، احسنا، جس نے پیدا کیا، احسنا، جس نے اچھا کیا، کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، پیدا کیا اس نے جس کو، وبدأ، اور شروع کی اس نے، خلق الانسان، انسان کی پیدائش، من طین، مٹی سے، ثم جعل، پھر بنایا اس نے، نسلہ، اس کی نسل کو، من سلالۃ، خلاصے سے، جوہر سے، من ماء مہین، رسوا پانی کے، حقیر پانی کے، ثم سواہ، پھر برابر کر دیا اس کو، فنفخ، اور پھونکا، فی، اس میں، من روح ہی، اپنی روح کو، وجعل، اور بنایا اس نے، لکم السمع، تمہارے لیے، کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، اذا ضللنا، کیا جب ہم گم ہو جائیں گے، فی الارض، زمین میں، انا، کیا بے شک ہم، لفی خلق جدید، البتہ نئی پیدائش میں ہوں گے، بلکہ ہم، یہ لوگ، بلقاء ربہم کافرون، اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ پھر کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو، یتوفاکم، فوت کرے گا تمہیں، ملک الموت الذی، موت کا وہ فرشتہ، وکل بکم، جو سپرد کیا گیا ہے جسے تمہارے، ثم الی ربکم، پھر اپنے رب کی طرف، ترجعون، تم سب لٹائے جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں
الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بہ، اس سے اللہ کی کیا مراد ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تنزیل الکتابی، نازل کی گئی ہے یہ کتاب، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی بھی شک اس کتاب میں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی جانب سے۔ ام یقولون افطرا، بلکہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ گھڑ لیا انہوں نے اس کتاب کو، بلکہ هو الحق، یہ تو حق ہے، من رب کا، آپ کے رب کی جانب سے، لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، قوم ما، ایسی قوم کو نہیں عطاہم، آیا ان کے پاس، من نذیر، کوئی بھی ڈرانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور ان چیزوں کو جو ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ مستوی ہو گیا عرش پر۔ ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من دونہ، اس اللہ تعالیٰ کے علاوہ، من ولی، کوئی بھی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، افلا تتذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے وہ معاملے کی، من السماء الی الارض، آسمان سے زمین کی طرف، ثم یعرج، پھر وہ معاملہ یا عمل چڑھتا ہے، الیہ، صلی اللہ تعالیٰ کی طرف، فی یومن، ایسے دن میں، کان مقدارہ، ہے جس کی مقدار، الف سنۃ، 1000 سال، مما تعدون، جو تم شمار کرتے ہو۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ وہ ذات ہے جو غیب اور حاضر کو جاننے والی ہے، غلبے والی، رحم کرنے والی ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے، احسن کل شیء، اچھا کیا جس نے ہر چیز کو، خلقہ، جس کو اس نے پیدا کیا، وہ بدا خلق الانسان، اور شروع کی اس نے انسان کی تخلیق، من طین، مٹی سے، ثم جعل، پھر بنایا اس نے، نسلہ، اس کی نسل کو، من سلالۃ، خلاصے سے، جوہر سے، من ماء مہین، حقیر پانی کے، مہین حقیر، مائن پانی، ثم سواہ، پھر برابر کر دیا اس کو، درست کر دیا اس کو، ونفخ فیہ من روحہ، اور پھونکی اس میں اپنی روح، وجعل، اور بنایا اس اللہ تعالیٰ نے، لکم السمع، تمہارے لیے کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو۔ وقالو، اور کہا ان لوگوں نے، اذا، کیا جب، دللنا، ہم گم ہو جائیں گے، فی الارض، زمین میں، آئنا، کیا بے شک ہم، لفی خلق جدید، البتہ نئی پیدائش میں ہوں گے، بلکہ ہم، یہ لوگ، بلقاء ربہم کافرون، اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ کل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو، یتوفاکم، فوت کرے گا تمہیں، ملک الموت الذی، موت کا وہ فرشتہ، وکیل بکم، جو تمہارے سپرد کیا گیا ہے، ثم، پھر، الی ربکم، اپنے رب کی طرف، ترجعون، تم سب لٹائے جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بہ، اس سے اللہ کی کیا مراد ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ تنزیل الکتابی، نازل کی گئی ہے یہ کتاب، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی بھی شک اس کتاب میں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی جانب سے۔ ام یقولون افطرا، بلکہ کہتے ہیں یہ لوگ، گاڑ لیا انہوں نے اس کتاب کو، بل هو الحق، بلکہ یہ تو حق ہے، من رب کا، آپ کے رب کی جانب سے، لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، قومن، ایسی قوم کو، ما عطاہم، نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، کوئی بھی ڈرانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کی رشد و ہدایت، کامیابی، اصلاح
نجات کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ ہے۔ اس میں زندگی گزارنے کا، کامیابی کا ہر طریقہ موجود ہے۔ عربی زبان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے قرآن مجید، اس کو پڑھا، سنایا، اللہ کی توحید پیش کی۔ ان لوگوں نے نہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانا، نہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کلام سمجھا، بلکہ مذاق اڑایا اور کہنے لگے نعوذ باللہ یہ قرآن مجید جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی جانب سے گاڑ لیتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ بنا لیتے ہیں۔ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اور کبھی کہتے کہ فلاں اجمی لوہار ہے، وہ آ کے انہیں سکھاتا ہے اور یہ ہمیں سنا دیتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کا رد کیا اور انہیں یہ بات کہی کہ نعوذ باللہ قرآن مجید یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں گڑھتے، ہم نے تو قرآن مجید کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا، قرآن نازل کیا تاکہ تمہاری طرف چونکہ کوئی ڈرانے والا آیا نہیں ہے، تمہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید سمجھائے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں نازل بیان فرمایا۔ سورت کی ابتدا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کی ہے۔ حروف مقطعات کا مطلب ایسے حروف جنہیں جدا جدا پڑھا جاتا ہے۔ مقطع کا معنی ہوتا ہے کٹا ہوا، توڑا ہوا، کیونکہ ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے اس لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا اصل مطلب اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بعض اہل علم نے اس کا ایک مطلب بیان کیا ہے۔ ویسے تو بہت سارے لوگوں نے اس کے کئی ایک معنی بیان کی ہے، لیکن جو سب سے معروف اس کا معنی کیا جاتا ہے ویسے وہ بھی اہل علم کا ہی ہے، حتمی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے لوگوں کو ان حروف کے ذریعے چیلنج دیا۔ وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ قرآن مجید یہ نبی علیہ السلام خود گاڑ لیتے، بنا لیتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج دیا ہے کہ یہ حروف تہجی ہیں، الف لام میم، الف با تا سا جو ہے نا پوری، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ تو یہ حروف تہجی، پورا قرآن مجید انہی حروف تہجی سے بنا ہے۔ تم کہتے ہو کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے گاڑ لیتے ہیں، تو تم بھی تو عربی جانتے ہو نا، عربی تمہاری مادری زبان ہے، تم فصیح بھی ہو، بلیغ بھی ہو، سات و بلاغہ سے واقف ہو، عربی کے جتنے رموز و اوقاف ہیں وہ بھی تمہیں آتے ہیں نا، تو تم اس قرآن جیسا قرآن ہی بنا کے دکھا دو۔ اللہ نے ان کو چیلنج دیا۔ اب ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے، اسلام کے وہ جانی دشمن تھے، اللہ کی توحید کو وہ مانتے نہیں تھے اور اپنے آپ کو عزت دار قوم کہا کرتے تھے، چیلنج کو قبول کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید بنانے کا چیلنج دیا اور آج تک وہ چیلنج برقرار ہے، قیامت تک وہ چیلنج برقرار رہے گا۔ کہ تم کہتے ہو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن خود گاڑ لیتے ہیں نا، تمہیں ایک قرآن جیسا ہے قرآن لے کے آؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوں، جانی دشمن ہوں، توحید کا انکار کرنے والے ہوں، کئی الہوں کو ماننے والے ہوں، غیرت ان کے اندر موجود ہو اور عربی رموز و اوقاف سے واقف ہوں، فصاحت و بلاغت سے واقف ہوں، چاہیے تو یہ تھا نا قرآن بنا کے لے آتے، نہیں بنا سکے، عاجز آ گئے۔ اللہ نے 10 صورتوں کا چیلنج دیا، وہ بھی نہیں بنا سکے۔ ایک سورج کا چیلنج دیا، وہ بھی نہیں بنا سکے، اور سکتے بھی نہیں تھے، اور قیامت تک بنا سکیں گے بھی نہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کی کلام ہے، جس طرح اللہ کا مقابلہ نہیں ہے اس کے کلام کا بھی مقابلہ نہیں۔ تو اللہ نے یہ حروف مقطعات کے ذریعے چیلنج دیا ہے، انہی حروف سے قرآن بنا کے دکھاؤ۔ یہ اہل علم کا وہ
معنی اور مفہوم ہے جو سب مفہوموں سے بہتر معلوم ہوتا ہے، لیکن اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کہ ان حروف کا مطلب کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نازل کی گئی ہے، یہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے گھڑا ہے، نہ کسی نے ان کو سکھایا۔ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہے، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور ویسے بھی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ یہ بالکل عزت والی، عظمت والی، ہر قسم کے عیب، ہر قسم کی غلطی سے پاک کتاب ہے، ہر قسم کے شک سے پاک ہے، منزل من اللہ، اور تمام جہانوں کے رب کی جانب سے اس کو نازل کیا گیا۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے نا، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دنیا میں صرف یہی آیت، یعنی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، صرف ایک ہی آیت یہ میں لے لینا تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں جو بندہ بھی کوئی کتاب لکھتا ہے نا، وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری اس کتاب میں کوئی غلطی نہیں۔ یہ دعویٰ کیا صرف قرآن نے کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں۔ یہی اس کے سچا ہونے کی دلیل ہے اور اللہ کی جانب سے نازل ہونے کی دلیل ہے۔ اور 1450 سال گزر چکے ہیں، آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں آیا، نہ قیامت تک آ سکتا ہے کہ جو ایک زیر زبر کی غلطی اس میں ثابت کر سکے۔ یہ قرآن مجید، اس کی قرات، اس کا رسم الخط اور اس کا ہم تک پہنچنا، یہ سارا تواتر کے ساتھ ثابت، متواتر ہے۔ پوری دنیا کے آپ نسخے اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا رسم الخط جس طرح لکھا ہوا ہے نا، وہ آپ کو اسی طرح ہی ملے گا۔ مثال کے طور پر کوئی بھی لفظ ہے نا، وہ ایک قرآن مجید کے اندر ایک طرح لکھا ہوا ہے نا، تو دوسری طرح بھی وہ اسی طرح ہی لکھا ہوا اس جگہ، دوسری جگہ وہ جس طرح لکھا ہوا ہے نا، وہ اسی طرح لکھا ہوا۔ مطلب اس کا رسم الخط، اس کی قرات، یہ اس کا ہم تک پہنچنا تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور آج تک کوئی بندہ اس میں نہ کوئی غلطی ثابت کر سکا اور نہ انشاءاللہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھے، شک ہوتا ہے دو طرح کا، ایک ہوتا ہے فی نفسے کسی چیز کے اندر شک ہونا، ایک ہوتا ہے ذہن کے اندر شک ہونا۔ یہاں قرآن نے فی نفسے ہی چیز کے اندر شک کا رد کیا ہے کہ فی نفسے یہ جو قرآن مجید ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں، کسی کے ذہن میں ہو اس کا اعتبار نہیں۔ اپنے ذہن میں کوئی نعوذ باللہ قرآن مجید کے بارے میں 100 شکوک و شبہات پیدا کرے، ہمیں اس سے کیا؟ فی نفسے ہی جو چیز ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے جس کو اللہ نے نازل کیا۔ ذہن وہ تو شیطان اس کو گھماتا رہتا، کبھی کدھر گھماتا کبھی کدھر گھماتا۔ وہ اگر کسی کے ذہن میں شک ہوگا تو اپنا نقصان وہ خود کر رہا ہے، اسے اپنی عقل کا علاج کرانا چاہیے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے قرآن مجید، سچی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا، نہیں نہیں نہیں، بلکہ یہ تو آپ کے رب کی جانب سے بالکل حق ہے۔ کیوں ہم نے نازل کیا؟ تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں ہے، تاکہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ آپ ان کی طرف ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ سے پہلے ان کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سے پہلے دنیا میں کوئی رسول ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجتا رہا، مختلف علاقوں میں وہ آتے رہے۔ مکہ کی یہ جو عرب کی سرزمین تھی نا، اس میں رسول اور نبی آئے ہوئے کو کافی وقت گزر گیا تھا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مبعوث ہوئے۔ تو اس لیے کہا جا کہ آپ نے ڈرائیں، ان کی طرف کافی عرصہ ہو چکا، کوئی رسول نہیں آیا، اور ان کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ان کا کوئی دین نہیں تھا، یہ ان کے اندر دین ابراہیمی تھا، اس کی شکل کو انہوں نے بگاڑ لیا تھا، اور خود اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر یہ کہتے تھے، اور وہ دین ابراہیمی چل رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے 40 سال تک اللہ کی بات کرتے رہے، وہ کس دین کے مطابق کرتے رہے؟ دین ابراہیمی کے مطابق کرتے رہے۔ دین ابراہیمی تھا لیکن لوگوں نے اس کی شکل کو بگاڑ لیا تھا۔
یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، اس کو دلیل بنا کر بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے جو عرب کے لوگ تھے نا، ان کا دور فترہ وحی کا دور ہے، وہ دور ہے جہاں وحی رکی رہی ہے۔ تو وہ جو لوگ ہیں نا، اگر وہ فوت ہو جائیں گے تو وہ جنت کے اندر جائیں گے، ان کا حساب کتاب نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی طرف نبی کوئی نہیں آیا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آباء و اجداد ہیں بڑے سارے، یا دوسرے جتنے لوگ ہیں، اللہ ان کو سزا نہیں دے گا، ان کا معاملہ تو ویسے بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو دور ہے نا سارا، وہ فترہ وحی کا دور ہے، لہٰذا ان سے اللہ تعالیٰ سوال جواب نہیں کرے گا۔ حالانکہ اور قرآن کی دوسری آیت بھی پیش کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اتنی دیر تک ہم کسی قوم کو سزا نہیں دیتے جب تک ان کی طرف رسول نہ بھیجیں۔ کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے ان کی طرف رسول کوئی نہیں آیا، تو لہٰذا ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اور اسی بات کو بنیاد بنا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب بھی انہی لوگوں میں شامل ہے، کیونکہ انہوں نے فوت ہوتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کی ملت پر فوت ہو رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ عبد المطلب کی جو ملت ہے نا، وہ تو فترہ وحی کا زمانہ ہے، تو لہٰذا ابو طالب جو ہیں وہ بھی مسلمان شمار کیے جائیں گے اور ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یہ لوگ کہتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر فوت ہو رہا ہوں، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی۔ چلیں عبد المطلب جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا، آپ کی عمر مبارک کی 8 برس تھی۔ تو ابو طالب کے سامنے تو آپ نے کہا نا کلمہ پڑھو، آپ نے اس وقت تو نبوت رسالت کا اعلان کر دیا تھا نا، تو وہ فترہ وحی کے زمانے کے آدمی کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہوا ہے، لہٰذا ان کی بات سرے سے ہی غلط ہے۔ فترہ وحی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان سے پوچھے گا نہیں، مطلب ہے کہ رسول آئے ہوئے کو کافی عرصہ ہو گیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب 1450 سال تو آپ کو آئے ہوئے ہو گئے، تو اب ہم لوگ ان کے بارے میں کیا یہ کہہ دیں کہ یہ فترہ وحی کا زمانہ ہے؟ اب وحی آئی نہیں ہے، وحی تو چل رہی ہے، آپ کی نبوت چل رہی ہے، رسالت چل رہی ہے، اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ اسی طرح اگر کسی علاقے میں کوئی نبی نہیں آیا تو جو پہلا نبی آیا اس کا تو دین چل ہی رہا ہے نا، وہ دین ابراہیمی تو تھا ان کے اندر۔ تو اللہ ماتے بہت عرصہ ہو گیا ان کی طرف کو ڈرانے والا نہیں آیا، آپ انہیں ڈرائیے شاید کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی توحید کا بیان کیا، کیونکہ یہ عرب کے لوگ اللہ کی توحید کو ماننے والے نہیں تھے، تو اللہ نے جہاں اپنی توحید کا بیان کیا وہاں اپنی طاقت اور قوت کا بیان بھی کیا۔ اللہ مت اللہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، فما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اب دنوں سے کیا مراد ہے؟ نہ سورج تھا نہ چاند تھا، دن بنتے ہیں سورج اور چاند سے، رات اور دن سے، چاند اور سورج سے رات اور دن بنتے ہیں نا، تو نہ چاند تھا نہ سورج تھا، تو دن رات کا تصور ہی نہیں ہے، تو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس دن کی مقدار اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ دن کتنا بڑا تھا، 6 دنوں میں پیدا کیا، لیکن دن کتنا اللہ جانتا ہے۔ دوسرے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ وقت بتانا مقصود تھا کہ اتنے وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ دن رات کا تصور انسان کے ذہن میں ہے کہ دن رات اس کو کہتے ہیں، انسان کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان جو کچھ کے درمیان ہے نا 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ وہ جو معروف دن ہے وہی مراد ہے تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ نے کون کہنا ہر چیز کا وجود ہو جانا، کو اللہ 6 دنوں کا نعوذ باللہ پابند نہیں ہے، تو 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا؟ اہل علم نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا ہر ایک کام ترتیب کے ساتھ ہے، اور سادے لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے ہمارے اعتبار سے سوچو بچار کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ ہے، تو تم نے بھی اپنا ہر کام ایک ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، ہر کام میں جلدی نہیں کرنی۔ یہ بعض اہل علم نے حکمت بیان کیا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے اس نے 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا۔ اللہ چاہتا کون کہتا ہر چیز کا وجود ہو جاتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پہ مستوی ہو گیا۔
اب اللہ عرش پہ کس طرح مستوی ہوا؟ جس طرح اس کی ذات کو لائق ہے۔ لیکن یہ اصل اسلامی عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات عرش پہ مستوی ہے۔ قرآن مجید میں کتنی جگہ پہ یہ بات آئی ہے، الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پہ مستوی ہے، وہ عرش کی طرح متوجہ ہوا، عرش پہ مستوی ہو گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گیا۔ کس طرح مستوی ہو گیا، کس طرح متوجہ ہوا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہے وہ عرش پہ۔ لیکن آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کو عرش پہ نہیں مانتے، اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم سے بڑا سچا مومن اور مسلمان کوئی نہیں، اور دوسروں کو مسلمان ہی نہیں مانتے، اور اپنے آپ کو وہ محب رسول بھی ثابت کرتے ہیں، عاشقان رسول بھی ثابت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ عرش پہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ لا مکان ہے، اللہ کی جگہ ہی کوئی نہیں، ہر طرف اللہ ہی اللہ، ہر چیز اللہ، وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل ہے، اور بڑی بڑی عجیب مثالیں پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ایک آدمی نے کسی جگہ پہ بیٹھنا ہو تو وہ اسی جگہ پہ بیٹھے گا نا جو چیز بڑی ہوگی اور بیٹھنے والا چھوٹا ہوگا۔ تو کہتے ہیں اگر ہم کہیں کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، اللہ عرش پہ ہے، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ عرش بڑا ہو گیا، اللہ چھوٹا ہو گیا، لہٰذا اللہ لا مکان ہے، اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ بات سرے سے ہی غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے لیے تم نے مثالیں پیش نہیں کرنی، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ عرش پہ مستوی ہوا، قرآن نے کہا کسی نے دیکھا نہیں ہے، لہٰذا ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے۔ اللہ لا مکان نہیں ہے۔ یہ جو لا مکان کا عقیدہ ہے نا، یہ سرے سے غلط ہے۔ آج دنیا میں کسی بندے کو کوئی مسئلہ بن جائے نا، فوراً کہتا ہے یا اللہ خیر کری۔ کبھی کسی نے کہا یا اللہ خیر کری، یا اللہ خیر کری، یا اللہ خیر کری، یا اللہ خیر کری؟ کبھی کسی نے کہا؟ اگر ہر جگہ اللہ تو جدھر چاہے منہ کرے، وہ اوپر کو کیوں اٹھاتا ہے؟ یہ فطرت ہے، اللہ نے فطرت میں بات ڈالی ہوئی ہے کہ اللہ عرش معلیٰ پہ، لیکن انسان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے جی اللہ لا مکان ہے، کبھی کہتا ہے لا جسد لہ، اللہ کا جسد ہی نہیں ہے۔ اب اللہ نے قرآن میں اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کر دیا، قرآن میں اپنی پنڈلی کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا، احادیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انگلیوں کا تذکرہ ہے۔ جب ایک چہرے کا تذکرہ قرآن نے کیا، ابھی کو کہے کہ اللہ کا لا جسد لہ، اللہ کا جسد نہیں ہے، تو یہ گمراہی کے علاوہ ہم اسے اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کا جسد ہے جس طرح اللہ کی ذات کے لائق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا مکان نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش معلیٰ پہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو لائق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ تعالیٰ کے علاوہ من ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہارا مددگار ہے، تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اللہ کی ذات کے بغیر تمہارے بچانے کی کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ کی توحید کو مانو، نبی علیہ السلام کی رسالت کو مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی پہلے رسالت کا بھی تو تذکرہ کیا نا، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کیا، گویا کہ آپ کی رسالت کا تذکرہ ہو گیا، قرآن کا تذکرہ ہو گیا، اور یہاں اللہ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا، اپنا تذکرہ کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی توحید کو مانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانو، قرآن مجید کے مطابق عمل کرو، نبی علیہ السلام کے فرامین کلیم کے مطابق عمل کرو، تو انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا، اور اللہ تمہارے سفارشی بھی مقرر کر دے گا۔ اور اگر تم اپنی مرضی کرو گے، نہ تمہارا کوئی سفارشی ہوگا، جس طرح یورپ کے لوگ کہتے تھے کہ یہ جو بت وغیرہ ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہمارے سفارشی، اللہ مت یہ کوئی سفارش نہیں کر سکتے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، وہی مددگار ہے۔ لہٰذا اللہ کی توحید کو مانو، نبی علیہ السلام کی رسالت کو مانو، اور قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔